السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ہیروز کی اسی سیریز میں آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے مشکلیں سہ کر اور اپنے پیاروں کو اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اور حق کو پایا، اور اللہ نے کیسے ان کو پہنچا دیا، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ جو بھی بڑے اس کو سنیں وہ اپنے بچوں کو ضرور سنوائیں کہ یہ روشنیاں ان کے اندر بھی آئیں اور انہیں احساس ہو کہ ہمارے جو مسلم ہیروز ہیں وہ کتنے بڑے اور اہم لوگ ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ تو ان کا بھی شوق ہو کہ ہم ایسے راستے پہ چلیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ان کی اپنی زبانی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی نسل کا نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہتے تھے وہ جی کے نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں سے زیادہ مالدار اور روب کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے ہی اسے میرے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار ہو گیا۔ جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح رکھا جاتا جیسے لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں نے محبت کی اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ آخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے رات دن ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ بہت کھلی مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا یہ عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دوسرے کسی دین کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ اس لیے میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی آوازیں سنی تو بے اختیار اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ سب عبادت میں مصروف تھے اور مجھے ان کی عبادت اچھی لگی۔ میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ میں غروب آفتاب تک یعنی شام تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہیں گیا۔ میں نے اس گرجا والوں سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ شام میں ہے۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر آ گیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، دن بھر آج آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کیا، ابا جان آج تو کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا گرجا کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں، مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی ہے، شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کے گھبرا گیا۔ اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کے بہت پریشان ہوا اور اسے فکر ہو گئی کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے پھر نہ جاؤں۔ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ یہ دیکھے کہ محبت کرنے والا باپ ہے، جو ہی مذہب میں دیکھا کہ کہیں اور طرف، یعنی چاہے وہ حق ہی تھا اس وقت، جا رہا ہے تو وہ محبت کہاں گئی، پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ گرجا والوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ چل دیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا کہ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون سی ہے۔ لوگوں نے چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ جو تھا اس وقت
اس کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے اور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری باتیں سن کے اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بہت دل سے اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں سے، یعنی جو اس کے پیچھے تھے، مرید تھے، ان کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا، اور جب وہ اپنا صدقہ لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مسکین کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیتا۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا بہت سے راہب اور بہت سے یہ جو عالم بنے ہوتے ہیں یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ تو یہی حال انہوں نے دیکھا۔ کہتے اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے۔ میں نے جب اس کی حرکتیں دیکھی تو مجھے بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، تمہیں تو صدقہ کا حکم دیتا تھا، اور جب تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے کہ اپنے ہاتھ سے غربا میں تقسیم کرے، کیونکہ اکثر انسانوں کو خود سے زیادہ نیک لوگوں پر یقین ہوتا، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، ان میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال کو دبا کے رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے، اور مٹکے وہاں سے نکال لیے، اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اس پہ پتھر برسائے جائیں، اور آخر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت اچھا، نیک اور آخرت کے لیے نیکیاں کرنے والا ہے، دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی یہ خوبیاں دیکھ کر مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا، روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی حضور اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب یہ میرا مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں اس کی تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل چلا گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی کہ مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح میں نے اس پادری کو بھی اچھا پایا۔ وہ بھی پہلے رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے عرصے میں اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے افسردہ ہو کر پوچھا حضور آپ جانتے ہیں میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، اور میں نے اپنی بڑی نعمتوں والی زندگی کو چھوڑا ہے، کیونکہ میں پھولوں کی صید چھوڑ کر کانٹوں کی وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ یعنی حق تو پایا ہے لیکن اب آپ ختم ہو رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کہا بیٹا نصیباً نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ اسے قبر میں ڈال کے تدفین کے بعد میں اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ اس نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور میں مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کے بڑا خوش ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح زاہد، عابد اور متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن اللہ کا کرنا ہوا جیسے اللہ نے حق کی طرف ان کو پہنچانا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ہوا کہ اس کی بھی موت نے اس کو زیادہ مہلت نہیں دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کے عرض کی حضور آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب کس کو میں جا کے بتاؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ انہوں نے کہا
بیٹا اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ ان کی دفن کفن سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ تعارف کرنے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا پیغام بھی دیا۔ اس نے مجھے بھی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں کاروبار کے موقع بھی ملا۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے میری بہت ساری گائے اور بکریاں میرے پاس جمع ہوئی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے بھی عرض کیا کہ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے کہا، اللہ کی قسم، اس زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، یعنی سب بگڑ چکے ہیں۔ لیکن عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کے آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں ہوں گی۔ وہ گفت یعنی ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ کو وہاں جانے کی طاقت ہو تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں، اس سے ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اسی بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ ساری گائے اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ حق پانے کے لیے مال کی محبت بھی نہیں ہے دل میں، کہ سب کچھ لے لو، مجھے لے جاؤ وہاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں سارا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی قرا میں پہنچے، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آخر وہ یعنی ایک پیارے بیٹے کی جگہ غلام بن گئے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گیا۔ یعنی اللہ پہنچاتے ہیں نا جہاں انسان حق کے لیے جانا چاہتا ہے۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارتا رہا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ اسی طرح میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ تھوڑی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا اور گھبراہٹ میں کہنے لگا، خدا بنو کیلا کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب یہ کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی یعنی میں کانپنے لگا۔ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہیں میں گری نہ جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے اس شخص کے لیے سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا۔ اس نے مجھے مکے مارے اور تھپڑ مارے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا کام، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور خود نہیں کھائیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ تحفے کی کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ تحفہ قبول کیا، خود بھی کھجوریں کھائیں اور صحابہ کو بھی دیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کو دفن کرنے کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کری جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے کو سمجھ گئے۔ آپ نے چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ نے شفقت سے مجھے تھپکی دی، اپنے پاس بٹھا کر کہا، کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟
میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ کو سنائی، آپ نے بڑی دلچسپی سے سنا اور فرمایا اپنے ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائی، یعنی صحابہ کو۔ میں نے ساری کہانی ان کو بھی سنائی، وہ بھی سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں نے کتنی محنت سے اپنی اصل منزل کو پا لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے آپ کے بہترین صحابی بنے۔ اور جب جنگ خندق میں آپ سے مطلب صحابہ سے مشورہ کیا گیا تو آپ ہی وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، فارس میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ بہت بڑی خندق کھود لی جاتی شہر کے کنارے پہ، آپ بھی کھود دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ بہت اہم صحابی تھے اور ہمارے بچوں کو اس سے پتہ لگنا چاہیے کہ دین کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی، اس لیے بچوں کو سنوانا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اچھے انسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔